مجيدا ونقال آفِ قدس ہے شعباز آشیان انس بلبل بستانی وما ينطق عن الهوى توتی شکر خائے سبحان الذی اسرا شاہین بلند پرواز امن سجد ولد آدم اندلیب خوش آواز باغ فعلم کمال تکون صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى حال محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى عيال محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى استقلال محمد وعلى نقل وصل أصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان إحسان محمد وعلى روزة قبل جدار محمد وعلى حليل قدر محمد وعلى ظهر أصل فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے آگے آگے جگہ خالی ہے پر کر دیجیے جو بندہ اٹھ کے آگے آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ فالج سے محفوظ رکھے مجلس حسین میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی اس لیے دعائیہ کلمات عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ تعداد رکھے آقا نامدار سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہمیشہ شامل ہے محبت سے مل کر پڑھ لیجیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ شیر بنا دیا ہے پڑھنے کے لیے نمازیں پڑھے جا سجدے کیے جا نمازیں
پتہ نہیں ہے پھر بعد والے بدل لگے ہوں تو سبحان اللہ بولے گا نماز حسین کی اذان حسین کی کسی پنجتن کا گھرانہ ملا نماز حسین کی اذان حسین کی کسی پنجتن کا گھرانہ حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل اگر آپ بھی اردو نہ سمجھے تو پھر ہم کیا تھر پارکر میں جا کے اردو پڑھیں گے ذرا اونچا بولے سبحان اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حسینیت میں ہے حسین دل میں نہ ہو تو بشر درندہ ہے پھر سنئیے مصرے حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل قاضی نعیم الدین صاحب آپ کی ماشاءاللہ عمر کتنی ہے قاضی نعیم صاحب کی عمر مبارک 50 ہونے والی ہے انہوں نے آدھی سے زیادہ زندگی حضور کی نوکری میں گزاری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں چوتھے مصرے پہ قاضی نعیم الدین صاحب شہر کے جتنے بھی نقیب ہوں آپ کو نمائندہ بنا کے جتنے آرگنائزر ہوں آپ کو نمائندہ بنا رہے ہیں جتنے محفل کرانے والے آپ نمائندے چوتھے مصرے پہ یہ قوم نہ بول سکی لیکن توجہ سے سنیے آپ بین لگا دیں آگے اور آپ کو اختیار ہے جن کا نام لے رہا ہوں سنیں حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل 62 سال یہ سنیں 62 سال حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل راہ دیکھتے ہوئے بندوں کو دیکھو گے تو راہ گیروں کو دیکھتے رہو گے ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم سے کچھ نہیں ملے گا حسینیت میں ہے انسانیت کا حسن ازل حسین دل میں نہ ہو تو بشر درندہ ہے ہزار بار ہزاروں یزیدی مر بھی گئے اب وہ مصرع ہے جس پہ چیلنج ہے ہزار بار ہزاروں یزیدی مر بھی گئے بتا رہی ہے یہ محفل کے حسین زندہ ہے ماشاءاللہ قاضی عقیل صاحب جزاک اللہ اب تھوڑی اور مجھے حوصلہ افزائی ہوگی سبحان اللہ باپ نماز دین ہے باپ نماز دین اور بیٹا روح اذان باپ نماز دین اور بیٹا جس کو بولنا آتا ہے وہ بولے جسے بولنا نہیں آتا وہ بیچارہ کیا بولے گا گونگا آدمی کو نہیں بول سکتا باپ نماز دین اور بیٹا روح اذان باپ نماز دین اور بیٹا روح اذان مسجد علی کی ہے مصلی حسین مسجد علی کی ہے مصلی حسین کا جاگیر کے اس بندے کو پھر بولنے کا حق بھی نہیں ہے گونگا مر جائے وہ بہتر ہے جو حسین پہ نہ بول سکے اور جو نہیں بولتا یہ سنیے میرے جملے جو لفظ حسین پہ نہیں بولتا جو نام حسین پہ نہیں بولتا اسے حسین بولنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کعبہ علی کا ثنا خانان رسول نقیبان محفل عاشقان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 62واں سالانہ یہ خوبصورت پروگرام 10 روزہ جس میں آپ سب کی کاوشیں اور ہمیں بلانے میں اور تمام دوست اللہ ہماری نیکیوں کا بھی انہیں اجر عطا فرمائے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے علماء کرام کو سنا یہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ عزیز رقابت فرما رہے تھے غلام مصطفیٰ صاحب مرتضیٰ صاحب اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے
زور بیان میں اللہ بہت برکتیں عطا فرمائے۔ میرے سامنے 10 نام موجود ہیں، یہ سب علماء مجھ سے علم و عمل میں، جمال میں، کمال میں، جلال میں، مرتبے میں ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جب آپ مقابلہ کروائیں تو مجھے فیل کر کے مقابلہ کروائیے گا، میں کسی سے مقابلہ کا روادار نہیں ہوں۔ جس دن آپ کا جنازہ جا رہا تھا تو دنیا سے آپ ایمان سلامت لے کے جا رہے تھے، تو اس بڑھیا کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ نے یوں سر اٹھا کے کہا، آج میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ میری داڑھی تیرے بکری کے دم سے اچھی ہے، کیونکہ میں آج دنیا سے ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں۔ تو لہذا اس کا فیصلہ اس دن ہوگا، مزہ جب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ جب جیت بھی ہو جائے گی، ایوارڈ بھی ہو جائے گا، انعام بھی ہو جائے گا، نمبر بھی آ جائے گا، ابھی بس ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ نوکری لگ گئی ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں 5 نام میرے سامنے قرآن کے مشہور آئے، مجھے امید ہے کہ میں جو پیش کروں گا آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں کچھ نئے ہی پیش کروں گا۔ 5 نام ہیں قرآن پاک کے روشنی میں عرض کروں گا۔ مشہور آیت ہے، واقعہ بھی مشہور ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سنیں، ایمان تازہ کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ جب تیرے رب نے کہا کہ میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں، اب یہ واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو اشارہ کرا دیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے بعد 2 شناختوں میں لیٹ ہو چکا ہوں، مجبوراً کچھ کھاتے ایسے میں پڑ گئے، قصور ہو یا نہ ہو معذرت پھر بھی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، جزائے خیر دے، یہ بھلا ہو آپ کا، کیونکہ ہمیں اتنا سفر بھی کر کے آئے اور پھر واپس بھی جائیں گے اور 1 سال انتظار بھی کیا۔ اب دکان والے اعتکاف میں بیٹھ گئے تو ہم کر کچھ نہیں سکتے، کیونکہ اعتکاف والے کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کم از کم یہاں تو آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ 1 سال کے اندر ادھر ہماری 2 حاضری ہوتی ہیں تو پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر ہماری چھٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ نیا مٹیریل آئے گا، نئے نئے لوگ آئیں گے، ان کا بھی حق ہے۔ میں قاضی صاحب سے اکثر کہتا ہوں، یہ پوچھ رہے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ قاضی صاحب کیا بات ہے ہمیں یاد نہیں، میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بھلے ہمیں چھوڑ دیا کریں، کوئی نئے لوگ آ رہے ہیں تو آپ ان کو موقع دیں۔ یہ بیٹھے ہیں گواہ ان کے سامنے ہو، میں پیچھے پیچھے فون کر کے کہوں قاضی صاحب کیا بات ہے ہمیں بھول گئے، اور آپ کے سامنے یہ بات نہیں، میں پیچھے بھی یہی بات کی کہ اوروں کو موقع دیں، لیکن جب تک ہماری نوکری لکھی ہے حسنین نے تو اس وقت تک تو کسی کا باپ بھی نہیں ہٹا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہیں سے ہی ہماری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی تو پھر کوئی بلا بھی نہیں سکتا ہے۔ بس ہم اس بات میں قائل ہیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب کہا تیرے رب نے کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اچھا لگے آپ تو میں یہاں، چونکہ یہاں پیر مرشد والے لوگ بیٹھے ہیں، پیر مرشد والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ربیع الاول شریف میں قاضی صاحب ایک ہماری ادھر دربار پاک میں بھی حاضری کرواتے ہیں، دربار بھٹنڈا شریف قبلہ سید انوار علی شاہ صاحب بھی بہت شفقت فرماتے ہیں، بڑے کرم فرماتے ہیں، بہت مہربانی فرماتے ہیں۔ تو میں یہاں اسی عنوان کو شروع کرنے سے پہلے لفظ خلیفہ پہ بات عرض کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
خلیفہ. لوگ کہتے ہیں یہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی ہے. جب تیرے رب نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو یاد رکھیے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں. اچھا پڑھے لکھے لوگ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ مرشد پہلے ہوتا ہے کہ خلیفہ پہلے ہے؟ بولیے, جس کو پتا ہے وہ تو بولو. خلیفہ مرشد پہلے پھر خلیفے بنتے ہیں. پہلے مرشد بن جاتے ہیں پھر کیا بنتے ہیں, وہ اپنے خلیفے بنا دیتا ہے. مرشد پہلے خلیفہ بعد میں. فرمایا جب تیرے رب نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں, خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. مرشد خلیفہ اس لیے بناتا ہے کہ جس علاقے میں نہیں جا سکتا وہاں میرا خلیفہ میرا نائب میرا کام کرے گا. یعنی کہ وہ خلیفہ بناتا ہے جو غیر موجود ہو. عالم تصوف میں میں نے پوچھا میرے رب سے, قاضی عقیل صاحب آپ کی ادھر جگہ ہے, 1 سال بعد آپ دیکھنے کو ملتے ہیں, زہر نصیب تو کم از کم چہرے کا آپ کا دیدار تو ہونا چاہیے مجھے. ایسے سخن شناس آپ لوگ صاحب قلم بھی ہیں, صاحب سخن بھی ہیں, سخن شناس بھی ہیں. آپ لوگ لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں, سارے گر جانتے ہیں. ہم تو خالی بس آتے ہیں اور اپنے ٹائم گزار کے چلے جاتے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ جب تیرے رب نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں, تصورات کی دنیا میں ڈوب کر میں نے پوچھا میرے مالک تو زمین میں نائب کیوں بنا رہا ہے. نائب تو وہ بناتا ہے کہ جو غائب ہوتا ہے, اور تو ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ ہر جگہ ہر ساعت ہر گھڑی ہر سیکنڈ ہر منٹ ہر گھڑی ہر رات ہر شب ہر صبح ہر شام سمندروں میں دریاؤں کی روانی میں کائنات عالم میں 7 سمندروں میں 7 زمینوں کے اندر ہر جگہ تو ان میں تو ہر جگہ تو ہے. شمس و قمر میں تو ہے, لیل و نہار میں تو ہے, شجر و حجر میں تو ہے, بحر و بحر میں تو ہے, کائنات عالم میں تو ہی تو ہے. تو تو غائب بھی نہیں ہوتا, تو تو سوتا بھی نہیں ہے, سونا تو دور کی بات ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, تجھے تو نیند بھی نہیں آتی ہے. تو تو غائب بھی نہیں ہوتا ہے. نائب تو وہ بناتا ہے جو غائب ہوتا ہے. صدر اپنے نائب تک بناتا ہے جب وہ غائب ہوتا ہے تو نائب صدر ہوتا ہے. جب امام نہیں ہوتا تو نائب امام ہوتا ہے. جب ناظم نہیں ہوتا تو نائب ناظم ہوتا ہے. جب نقیب نہیں ہوتا تو نائب نقیب ہوتا ہے. جب حافظ نہیں ہوتا تو نائب حافظ ہوتا ہے. جب وزیر صدر نہیں ہوتا تو نائب صدر ہوتا ہے. میرے مولا یہ جو نائب ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلا غائب ہے تو اس لیے نائب آیا. میرے مولا تو تو غائب بھی نہیں ہوتا ہے, تو تو سوتا بھی نہیں ہے. پریڈ آباد کے بیٹھنے والے کے ایک ایک کے دل میں تو ہے. اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ تو نے وجود کے اندر ہاتھ بھی 2 بنائے ہیں, تو نے وجود میں آنکھیں بھی 2 بنائے ہیں, تو نے کان بھی 2 بنائے ہیں, لیکن تو نے دل ایک بنایا ہے. دل کیوں نہیں 2 بنائے؟ فرمایا اس لیے کہ میں جو ایک ہوں تو دل بھی تو ایک ہی بناؤں گا. مولا تو غائب بھی نہیں ہوتا. خلیفہ نائب کو بولتے ہیں, خلیفہ نائب کو بولتے ہیں. سنیں یہ نکتے کی بات ہے, میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں لیکن نکتے کی بات سنیں غور سے. خلیفہ کسے بولتے ہیں؟ تو مولا تو غائب نہیں ہوتا, نائب کیوں بنا رہا؟ تو غائب نہیں ہوتا تو نائب کیوں بنا رہا؟ امام صاحب غائب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نائب امام سے آپ پڑھائیے. وزیر اعظم ملک دوسرا جاتے ہیں تو نائب وزیر اعظم کسی مقرر کر لیتے. زندہ باد. حضرت کیا نام ہے؟ شمشاد. ایسے بزرگ ہمارے کام کے ساتھ بیٹھا ہوتا کہ ہماری مدد ہوتی.
یا اللہ تو خلیفہ نائب کیوں بنا رہا ہے؟ فرمایا میں نائب بنا رہا ہوں. لوگوں نے آپ کو ترجمہ کر کے دیا ہوگا کہ اللہ اپنا نائب بنا رہا ہے. قسم ہے خدا کی پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے. ارسلان بھائی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. المختصر یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو کچھ نام سکھا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو کچھ نام سکھا دیے. اللہ نے آدم کو کچھ نام سکھا کے کہا فرشتو انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. تم کہتے ہو نا کہ آدم کو نہ بنا تو ان ناموں کی مجھے خبر دو. ان ناموں کی مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو تو. انہوں نے کہا لا علم لنا, ہم نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم, تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. پھر میرے رب نے کہا آدم کر دیا. جب آدم کو کہا, یہ مفسرین نے لکھا وہ جو نام سے کے نام نہیں تھے وہ کسی اور نام کسی چیز کے نام نہیں تھے. میرے اللہ نے آدم کو جو نام سکھائے میرے اللہ نے فرمایا آدم آدم. فرش پہ آ کے جب تم دامن دل بچھا کے بیٹھو گے تو تم کیا سمجھتے ہو تم کسی گلی میں بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں نہیں, کسی عام گلی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہو. یہ وہ گلی ہے جس میں نبوت کا نعرہ لگتا ہے تو ایسا بندہ خالی اٹھ کے چلا جاتا ہے. نہیں نہیں, یہ فیض ملتا ہے. یہ فیض نعرہ گنبد خضرا سے ٹکراتا ہے پھر حضور کی بارگاہ سے فیض نکلتا ہے. یہ فیض پھر صدیق اکبر کو ملتا ہے, ابو بکر سے پھر عمر کو ملتا ہے, عمر سے یہ عثمان کو ملتا ہے, عثمان سے پھر یہ علی کو ملتا ہے, علی سے پھر یہ حسن کو ملتا ہے, حسن سے پھر یہ حسین کو ملتا ہے, حسین سے زین العابدین میں دامن دل بچھانے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ محمد ہے. اس کو مختصر کیوں کہہ سکتے ہیں؟ بے دم یہی پانچ تو ہے مقصود کائنات. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہ 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 اللہ. کچھ جوڑنے کی باتیں بیان کر دیا تاکہ عقیدے سلامت رہے. سرکار صدیق اکبر نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے. علی کا ذکر بھی عبادت ہے. پھر فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ کے یہاں پلٹ آباد میں تو بڑے پکے عقیدے کے لوگ ہیں. یہ تو بڑا مضبوط علاقہ ہے آپ کا, اور اللہ آپ کے ایمان کو اور سلامت رکھے اور مضبوطی دے. لیکن علی کو دیکھنا عبادت ہے. عبادت تو اللہ کی ہے.
عبادت اللہ کی ہے. علی کو دیکھنا عبادت کی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ اگر آپ نے حدیث سنی ہو تو میں پیش کروں. کہنے لگا کیا؟ میں نے صبح صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب دے. حج کیا ہے؟ عبادت ہے. عمرہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تیرے باپ کے منہ کو دیکھنا جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں تو آ گئی. تیرے باپ کے منہ کو دیکھنا، تیری ماں کے چہرے کو دیکھنا اگر عبادت ہے، جس نے کبھی عبادت کی بھی نہیں. حضور کا فرمان ہے نا کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے تو مقبول حج، مقبول حج کا ثواب ہے بغیر پاسپورٹ ویزے کے. بھلے کورونا کی وجہ سے بند ہے، یہاں بند نہیں ہے، یہاں فری میں ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے. جب دیکھو گے جب حج اور عمرے کا مقبول ثواب ملے گا. تو تیرے باپ کے چہرے کو دیکھنا جس نے کبھی عبادت کی بھی نہیں، اس کو دیکھنا اگر عبادت ہے تو پھر جو پیدا ہی عبادت کی جگہ پہ ہوا ہے. دوسری روایت فرمایا عالم ارواح میں، کنز العمال میں حدیث ہے، سنیں. عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا اور کیا کہا یا اللہ یہ دو بندے مجھے دے دے. ابو بکر اور عمر کو دیکھا اور فرمایا، عرض کی کہ مولا یہ دو بندے مجھے دے دے، یہ کوئی دو عام بندے نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں میں اٹھوں گا اور اکیلا تنہائی نہیں اٹھوں گا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اٹھوں گا. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں اٹھوں گا. فرماتے ہیں کہ میں اٹھوں گا. فرمایا اکیلا ہی نہیں اٹھوں گا. ایسے دونوں ہاتھ ابو بکر اور عمر کے پکڑ کے حضور نے فرمایا اکیلا نہیں اٹھوں گا، میرے ساتھ میرے ابو بکر اور عمر بھی میرے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دو بندے اللہ مجھے دے دے. میرے رب نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ بندے میں دے چکا ہوں اپنے محبوب کو. یہ اس شام کے مالک ہوئے ہیں. حضرات گرامی القدر، ایک خوبصورت بات کی طرف مجھے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں نہایت توجہ کے ساتھ غور سے. وہ مجھے بیان کیا. امام حسن مجتبیٰ کی شان یہ ہے کہ حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں. حسین بھی انہیں اپنا امام. حضرت امام حسن پاک شفیع مصطفیٰ اعلان فرمایا کہ 40 کروڑ کا مال جمع کرو. اس دور کی بات نہیں ہے، اس دور کی بات ہے. کتنا؟ میرے ساتھ رہیے گا. 40 کتنا؟ سب بولیے. اللہ کرے ہمیں بھی مل جائے. اس کی رحمت بڑی. آمین آمین. اللہ کرے ہمیں بھی مل جائے. آپ لوگ آمین نہیں کہہ رہے ہیں. آمین.
جو لینا چاہتے ہیں. میں قاضی نعیم الدین صاحب اس جملے کے بہت خلاف ہوں، پیسہ آپ کا محل ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا. ان کے دسترخوان پہ روٹی کرنے والے کانٹا بن جاتے ہیں. کیوں روتے ہو بیٹا؟ کہتے ہیں گھر یاد آتا ہے. میں نے کہا چلے کیوں نہیں جاتے؟ کیا جہاز بند ہو گئے؟ کہتے ہیں ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہے، روزی کے لیے آئے ہوئے. ایسے ہاتھ کا میں نے ارے زمانے میں عزت دولت کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے پلے کچھ نہیں ہے اس کو سلام کوئی نہیں دیتا. اور میں نے تو یہ بھی نہیں کہا ہے کہ شمشاد صاحب مجھے 40 کروڑ دے دے. میں نے کہا یا اللہ مجھے 40 کروڑ دے دے. اس کروڑ کا مال جمع کرو. یہ سامنے کیا پک رہا ہے؟ یہ کون پکا رہا ہے؟ عمران مکی پکا رہا ہے کہ کوئی اور پکا رہا ہے؟ لنگر پک رہا ہے؟ ادھر ہی کیوں پک رہا ہے؟ غلامان حسین کے لیے پک رہا ہے جی، گلی گلی پک رہا ہے. امیر المومنین نے فرمایا اس کو اونٹوں کی قطار میں لگا دو مال کو، اور فرمایا کہ یہ سارا مال قطار سے ہی امام حسن پاک کی بارگاہ میں یہ اونٹوں سے لگا ہوا 40 کروڑ کا مال پیش کیا جائے گا. انسان کو جب خوشخبری ملتی ہے، جب مال کی یا بانڈ کا کروڑ روپے کا بانڈ کھلے تو اندر طبیعت کی خوشی چہرے پر آ جاتی ہے. کتنے خوش ہوئے ہمارے اس تحفے سے، آپ کو کتنی طبیعت میں خوشی آئی. تو وہ 6 مہینے لگ گئے جمع کرتے کرتے. پھر چونکہ پیدل اونٹوں کا سفر تھا، پھر 6 ماہ میں وہ قافلہ پہنچا. ایک دن مدینہ طیبہ میں دہلیز مصطفیٰ پہ پہنچا. جناب سکی جناب امام حسن پاک، میں بہت ساری محنت کر کے لے آیا ہوں مدے پہ. توجہ کیجئے گا، امام حسن پاک دروازہ دہلیز مصطفیٰ کھٹکائی گئی. تصویر مصطفیٰ ابھی باہر تشریف، ابھی چٹائی پہ جلوہ کر ہے. کہاں ہے؟ چٹائی پہ جلوہ گر ہے. کون؟ امام حسن مجتبیٰ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں بتاؤں یہ کون سی چٹائی تھی. کہیے سبحان اللہ. یہ جانتے ہیں، یہ سنا خان یہ نقیب جانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے ترجمہ کیا چٹائی کون سی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ دسنا، اس بات پہ آپ متفق ہیں جی؟ سانپ کا کام کیا ہے؟ دسنا. لیکن سر ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ سر سنتا ہے تو وہ بھی مست ہو جاتا ہے. ڈسنا بھول جاتا ہے، سانپ بھی ڈسنا بھول جاتا ہے. تو پھر آپ تو انسان ہیں، ذرا کہیں سبحان اللہ. کہ وہ جسے ہی میں نے بولنا سکھایا تھا آج وہ مجھے ہی کہتا ہے تو بد کلام ہے. وہ جسے میں نے ہی بولنا سکھایا تھا آج مجھے کہتا ہے کہ تو بد کلام ہے. تو میں
امام حسن مصطفیٰ چڑھائی پہ چڑھانا ہے. جو یہاں آ کے بیٹھتا ہے غور سے سنے. نوکری کرنے والوں سنو، ڈیوٹی دینے والوں مدینہ طیبہ میں دہلیز مصطفیٰ پہ بمال پہنچا، چٹائی سے تصویر مصطفیٰ اٹھے. ایک دیہات کا رہنے والا بدل ملنے آیا. جیسی نہ آپ اٹھے وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے جوتے اٹھا لیا آپ کے اور ایسے آگے نہ سیدھے کر کے رکھ دیا. امام حسن مصطفیٰ ایسے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا. جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا آپ نے. جوتے پہنے بار سیدھے بار اونٹوں کو قطار ہے آپ کو بچ کر چکوں پہلے. جلدی سے پیش نظر آگے چہرہ پڑھنے والا آگے اور امام حسن مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے. اس نے کہا جی یہ اونٹ کی قطار کی رسی ہے. فیس ادھر سامنے کھڑا ہے اس انتظار میں کہ ابھی کہیں گے کیا اور چیل پر کہا یہ رسی ہے 40 کروڑ کا مال ہے. امیر المومنین نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. سنیں جی وہ ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا. پتہ نہیں یار استقبال کر سکو گے یا نہیں. بہت بڑی بات ہے. حضرت امام حسن پاک کو جب تحفہ پیش کیا گیا رسی کہ یہ 40 کروڑ کی قطار ہے اونٹوں کی، یہ خلیفہ وقت امیر المومنین نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. آپ نے وہ رسی پکڑی ہے. رسی پکڑ کے آپ نے پکڑتے ہی دیہات کا بدو جو ساتھ کھڑا ہوا تھا اسے پکڑا کے کہا جا تو لے جا اپنے گھر. نہیں سمجھ رہے. اس نے کہا بندہ نواز یہ اتنی مال مجھے آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. یقین نہیں آ رہا. 40 کروڑ کا مال ہے. دیہات میں کام غریب مزدور آدمی 40 کروڑ کا مال بندہ نواز غریب نواز مجھے کیوں دے رہی ہے؟ میں نے وہ لنگر کی بات اس لیے کی تھی کہ وہ جو شخص لنگر پکا رہا ہے اور جو لنگر کھلا رہا ہے، جو حلیم پکا رہا ہے، جو لنگر حسینی باندھ رہا ہے، جو سبیل لگا رہا ہے، جو شربت پلا رہا ہے، جو پانی پلا رہا ہے، جو فرش حسین بچھا کے بیٹھا ہے، جو یہاں آ کے بیٹھا ہے، آپ جو بیٹھ رہے ہیں یہ بھی ٹائم از منی، ٹائم بھی پیسے کو کہتے ہیں. یہ جو آپ بیٹھے خدمت کی ہے آل محمد کی جس انصاف میں بھی نوکری دی ہے. 10 روپے کا نوٹ ہی شربت کی سبیل میں اگر کسی نے دیا ہے اور ایمان تازہ کرے. اور مجھے اس بات کے بعد بیان کرنے کے بعد قاضی حکیم صاحب اتنا اطمینان ہے کہ مجھے جبر تک دعا دیتے جاؤ گے اور کبھی بھی کوئی اگر روکنے بھی پائے گا تو نہیں روکنا مت کیجیے گا. مجھے دیکھیے گا میری محنت بنے تو ضرور کہیے گا سبحان اللہ. میں نے آپ کیا کہ وہ کہہ رہا ہے 40 کروڑ جو آپ مجھے دے رہے ہیں. میں نے تو کوئی خدمت بھی نہیں کی ہے. سنو حلیم پکانے والوں، سنو ذکر حسین کی نوکری کرنے والوں، سنو اپنا دل بڑا کرو. سنو غور سے. جب آپ نے فرمایا تو نے ہماری خدمت جو کی ہے، اس نے کہا بندہ نواز میں نے کہا خدمت کی ہے. آپ نے فرمایا خدمت کی ہے. کہا میں نے کون سی خدمت کی؟ فرمایا وہ جو جب میں اٹھا تھا تو تو نے چولہے آگے لا کے سیدھے نہیں کیے. واٹس ایپ کی دنیا میں رہنے والے اور ہر چیز کو عقل پہ پرکھنے والے یونیورسٹی کے کالج کے بچے غور سے سنے. ایک کہنے میں 40 کروڑ مائنڈ میں نہیں آ رہی کہ دے دیے ہوں گے. یہ بات مائنڈ میں نہیں آتی ہے. ایسے دے دیں گے.
میں نے کہا میرا پتر تو خالی 40 کروڑ کو دیکھ رہا ہے نا، یہ بھی تو دیکھنا کہ دے کون رہا ہے۔ یہ بھی دیکھ دے کون رہا ہے، جو حر کو بلا کے جنت دے دیتے ہیں، جو حر کو بلا کے جنت سے نواز دیتے ہیں، ان سے بڑا سخی خانہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑا سخی گھرانہ ہے۔ 3 دن تک دہلیز فاطمہ پہ فرشتہ آ کے روٹی مانگتا رہا کہ روٹی دے دو، میں بھوکا ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا، جو ملا یہ کہتا ہے کہ روٹی بس خدا دیتا ہے اس لیے خدا سے مانگو، خدا کہتا تو ہوگا بے وقوف کہ یہ روٹی کے لیے تو میں فرشتوں کو دہلیز زہرا پہ بھیج رہا ہوں۔ کیا بات، کائنات کی بادشاہ جنت کی سردار ملکہ سیدۃ النساء العالمین نے کہا طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، اپنے شوہر نامدار سے آخری بات سنو اور مجھے اجازت دے، مجھے انار کھانے کا دل کر رہا، مجھے انار لا کر دیں تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ میرے مولا انار لینے کے لیے گئے، سامنے سے کچھ ہمارے جیسا منگتا آ رہا تھا، اس نے کہا مرشد بیمار ہوں، انار کھانے کا دل کر رہا۔ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز اور ان سے بولیے انار کھانے کو دل کر رہا۔ آپ نے چونکہ ایک انار تھا، گھر بھی لے جانا تھا، آپ نے آدھا کیا، اسے آدھا دے دیا، اور میں یہ لو کھا لوں۔ کھا کے پوچھا طبیعت کیسی ہے، اس نے کہا آدھی ٹھیک۔ آدھا اور مل جائے تو پوری چیز ہو جائے۔ آپ یہ وہ دربار ہے جہاں انکار تو ہے نہیں، آپ نے وہ بھی دے دیا۔ خالی ہاتھ گھر آ رہے ہیں، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، پریشان ہیں۔ انار لینے گیا تھا، ایک ہی تھا، مانگنے والے نے مانگ لیا، اب گھر جا کے کیا جواب دوں گا؟ گھر جا کے کیا جواب دوں گا؟ آپ باہر کھڑے ہیں، آپ کی خوشبو مہک اندر محسوس ہو گئی۔ سیدہ خاتون جنت نے اندر سے آواز دی کہ میرے شوہر نامدار، میرے سرتاج، میرے آقا، آپ اندر تشریف لے آئیں، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اب اندر نہیں آ رہے کہ انار جو نہیں ہے، لینے جو انار گیا تھا، سیدہ پاک فرماتی ہیں آپ اندر آ جائیں، آپ آ جائیے، باہر کھڑے نہ ہوں۔ آپ باہر کھڑے ہیں کہ انار نہیں ہے ہاتھ میں شرمندگی کی وجہ سے، آپ فرماتی ہیں آپ اندر آ جائیں، پریشان نہ ہوں۔ آدھی طبیعت تو میری جبھی ٹھیک ہو گئی تھی جب آدھا انار کھلا کے آپ نے غلام کو دیا تھا۔ آدھا انار تو جبھی میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور جب پورا اس نے کھایا میری طبیعت بالکل۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک آپ اندر تشریف لائے، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر تشریف لے کے گئے، ایک شخص باہر انار لے کے کھڑا تھا، اس نے انار دیا، آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، آپ وہ انار لے کے اندر تشریف لے کے آ گئے، آپ نے وہ انار پیش کیا، سیدۃ
صاحب کہا یہ لیجیے انار. آپ نے پوچھا کہ ایک ہی ہے؟ کہا ہاں ایک ہی ہے. کہا یہ انار ہمارا نہیں ہے کسی اور کا ہے. کہا یہ ہمارا ہے. کہا ایک ہمارا نہیں ہے. باہر سے فرشتے نے آواز دی آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں تو پورے 10 کے 10 انار لے کے آیا ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایک نیکی کرتا ہے ہم بدلے میں اسے 10 عطا فرماتے ہیں. بدلے میں ہم اسے 10 عطا فرماتے ہیں. تم نے ایک انار پیش کیا ہے، تم نے ایک انار پیش کیا ہے. شہزادوں سے پیار کرو. سرکار نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے. گرامی کے حضرات، میں نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے اللہ جل شان اور ان کی لازوال قربانیوں کے صدقے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے. بس آخر میں یہ 2 مصرے سماعت فرما لیجیے. امام عالی مقام نے کوئی آدمی ایک درس یہ بھی دیا کہ مثال ہے کسی آدمی نے جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت یا خیرات کر لی وہ کبھی اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا. 72 لاشیں اٹھا کے میرے حسین نے کہا کہ بولے حسین مولا اس کے بدلے میں لیا کیا ہے. فرمایا جنت دی ہے، 2 چیزیں دی ہیں، مومنوں سے سودا کیا ہے، مومنوں کا مال لیا ہے اور مومنوں کی جان دی ہے. یعنی مومنوں کے مال اور مومنوں کے جان، اور یہ 2 چیزوں کے بدلے میں نے مومنوں کو جنت عطا فرما دی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری جانوں اور ہمارے مال کے بدلے میں جنت ملی ہے تو یہ بہت بڑی بے وقوفی والی بات ہے، کیونکہ جنت کسی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے. جنت بہت اعلیٰ جگہ ہے. وہاں کی حور کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ایک قطرہ لعاب کا 7 سمندروں کے پانی میں ایک قطرہ ڈال دے تو شہد بھی کم میٹھا ہو، سمندر کا پانی زیادہ میٹھا ہو جائے گا. اتنی حسین جنت ہے. اگر اپنے آنچل کو صرف یوں لہرا دے تو پوری دنیا کے اندر اس کے ایک دفعہ لہرانے کی وجہ سے خوشبو پھیل جائے گی. جس کی حور کا یہ عالم ہے اور جنت جہاں میرے محمد کا نام جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. سوچو وہ جنت کتنی خوبصورت ہے. آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے پتہ نہیں کہاں سے ملاوٹ کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے، جھوٹ کا مال، فریب کا مال ہے. تو اس مال کے بدلے میں تو جنت نہیں، کیونکہ جیسا مال ہوگا ویسے پیسے ہوں گے. یہ موبائل ہے اگر 30,000 کا ہے تو بازار میں جا کے 2,000 میں تو نہیں ملے گا نا. ہاں کوئی چوری کر کے لائے وہ الگ بات ہے. دکاندار تو بولے گا نا خیرات میں لے جا، پیسوں سے نہیں ملے گی اتنی مہنگی چیز. تو یہ ہمارے مال کے بدلے میں تو نہیں ہے. آپ کہیں گے پھر کون سا مال ہے؟ مال وہ ہے جو عثمان غنی نے راہ خدا کیا تھا. مال تو وہ ہے جو بارے بازار رفیق سفر و حضر مزاج شناس نبوت پروانہ شمع عشق رسالت جناب صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں گھر کے سارا مال لا کے پیش کر دیا. وہ مال تھا جس کے بدلے میں جنت کہا. جان کون سی ہے؟ جان وہ ہے جو حسین نے کربلا میں 72 جان نثاروں کے ساتھ پیش کر کے میں کیا ترجمہ کروں آیت لاؤ شہنشاہ. یہ مولوی تمہیں جنت کے وعدے کرتے ہیں، ان سے پوچھا کرو تمہارے پاس کتنی ہے. یہ آٹے کی بوری پہ جنت دیتے ہیں، سیمنٹ کی بوری پہ مسجد کی جنت دیتے ہیں. میں اعلان کروں کہ میں پریڈ آباد میں پلاٹیں کر رہا ہوں، 10,000 کے جناب میں پلاٹ دے رہا ہوں. ایک بندہ بولے گا اعظم جیسا صحابی بھی کہتا ہے جاؤ حسین سے یہ جنت کا ٹکٹ بجلاؤ. یہ کیا کم ہے؟ کرونا ختم ہو جائے اور بس غم شبیر میں رونا باقی رہ جائے. جنت کس کے پاس ہے؟ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ میرے حسنین
جنت کے سردار ہیں. جنت جس کو ملے گی مولویوں سے نہیں حسنین کی تحریر سے. جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ آپ کو جنت بھی مل جائے گی. اور میں صاحب سخن لوگوں کے لیے یہ شعر پیش کر رہا ہوں اور اجازت لے رہا ہوں. بس اجازت میں 2 مصرے ہیں. مسجد کی صفوں سے تم مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں سے تم مقتل کی طرف دیکھ، تو ہی تجھے حسین کے سجدے میں